السلام علیکم ناظرین، میرا نام غنی بادشاہ خان ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جیورسٹ۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہم اپنا یا کوئی بھی شخص اپنا شجرہ نسب کیسے معلوم کر سکتا ہے۔ تو شجرہ نسب معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو محکمہ مال میں جانا ہوگا۔ محکمہ مال کا دفتر ضلع کچہری کسی بھی علاقے کی ضلع کچہری میں ہوا کرتا ہے، جسے آج کل کی زبان میں NTO برانچ بھی کہا جاتا ہے۔ ان آفس میں آپ کو پچھلے 200 سال کا مکمل ریکارڈ زمین جو ہے وہ مرتب شدہ مل جائے گا۔ اس شجرہ نسب میں کو معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ضروری معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ آباء و اجداد یا آپ کے کسی بھی بڑے کے نام پہ اگر کوئی زمین جس کا خسرہ نمبر آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ لکھ کے اپنے پاس رکھیں گے، اور اگر خسرہ نمبر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ اس گاؤں کا یا اس یونین کونسل کا جو ہے وہ نام آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو وہ نام جو ہے آپ محکمہ مال کے آفس جب جائیں گے تو ان کو بتائیں گے تو وہ تمام ریکارڈ آپ کے سامنے ہوگا۔ تو یہ ریکارڈ جو ہے یہ مرتب کیسے ہوا، یہ میں آپ کو مختصر اور آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ انگریز نے 1848 میں ایک محکمہ مال کا جو ادارہ ہے وہ متعارف کرایا اور ہر گاؤں کو ریونیو اسٹیٹ کا درجہ دے دیا۔ اس کے بعد ریونیو اسٹیٹ کا درجہ دینے کے بعد ہر گاؤں میں ایک جرگہ منعقد کرایا گیا۔ اس جرگے کے اندر تمام افراد کو جو اکٹھ ہوتا ہے اس میں تمام افراد کی ذات، پیشہ اور ان کے آباء و اجداد کے بارے میں معلومات جو ہے وہ درج کی گئیں، اور اس درج کرنے کے جس رجسٹر پر درج کی گئیں اس کو فیلڈ رجسٹر کے نام سے یا فیلڈ بک کے نام سے جانا گیا۔ اس فیلڈ بک کو مرتب کرنے کے بعد اس میں اس جرگہ میں جن افراد نے اپنی ذات اور اپنا پیشہ جو بھی بتایا اس جرگہ میں موجود افراد سے تصدیق کر لی گئی، اور اس کے بعد اس کا اندراج جو ہے وہ فیلڈ بک میں کر دیا گیا۔ اس فیلڈ بک میں اندراج کے بعد کوئی بھی شخص اپنی ذات کو تبدیل نہیں کر سکتا تھا۔ انگریز نے یہ سسٹم جو کہ ریونیو اسٹیٹ کا درجہ دینے کے بعد یہ پیمائش کا سلسلہ شروع کہاں سے کیا؟ تو ناظرین، یہ سلسلہ سابقہ جو پنجاب ہے، جو برصغیر کا پنجاب تھا، اس کے ضلع گڑگاواں اور کرنال سے شروع کیا گیا، جو کہ جدید مشینری سے اس کی پیمائش شروع کی گئی، اور اس میں کوئی بھی جنگل، پہاڑ، بیاباں، دریا، الغرض کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی گئی جس کی پیمائش نہ کی گئی ہو۔ اس کے بعد ان میں جتنی بھی دریا، پہاڑ یا زمینات زرعی جو بھی تھیں ان کو خسرہ نمبر دیتے ہوئے ان کی پیمائش اور ان کی ایک ترتیب بنائی گئی، اور اس ترتیب کو بنانے کے بعد اس کی ایک مکمل جو ہے وہ رجسٹر مرتب کیا گیا، جس کے اندر اور اس رجسٹر کو شرط واجب العرض کا نام دیا گیا، جس میں یہ بھی ہو جاتا تھا کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ شملات جو زمینیں ہیں وہ شرط واجب العرض کے تحت وہ الاٹ کی گئی تھیں، جس میں گاؤں کے جو بڑے مالک تھے ان کو اضافی زمین کہ یہ عام عوام کی جس طرح چراگاہ ہے، عام استعمال یا قبرستان ہے یا عام شرائع ہیں، تو اس عام عوام کے استعمال میں لانے کے لیے وہ ان کو الاٹ کر دی جاتی تھی۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں، شجرہ نسب کی طرف۔ اس کی ترتیب کے بعد جتنی وہ خسرہ کے حساب سے وہ پیمائش کر دی گئی، تو وہ اس میں پھر مالکان جو تھے اس گاؤں کے، ان مالکان کو ان خسرہ نمبر کے حساب سے، اس قلعہ کے حساب سے یا مربع کے حساب سے وہ زمینات جو ہے وہ الاٹ کر دی گئی۔ تو اس کے بعد جتنے بھی محکمہ مال کے افسران بالا تھے یا تحصیلدار تھے، گرداور اور پٹواری، اس علاقے کی اس ریونیو جو اسٹیٹ ہوا کرتی تھی اس کی فیلڈ بک میں ان تمام مالکان کی تصدیق کر لیا کرتے تھے۔ اس تصدیق کے بعد کوئی بھی جتنے بھی مالکان ہوا کرتے ان کا مکمل جو ہے آباء و اجداد سے ان کی رسم و رواج، ان کی تمام فصل
یا کاشت یا جو بھی اجناس ہیں اس زمین پر، وہ تمام اس فیلڈ بک کے اوپر درج کر لیے جاتے تھے۔ اس کے اندراج کے بعد آج کل کے جو ایک سسٹم جو اب اپ گریڈ ہو چکا ہے، اس میں پٹواری کے پاس اس خسرہ نمبر کے ساتھ اس کھیوٹ نمبر، اس خطونی اور اس مکمل ریکارڈ کا ایک رجسٹر جو ہے وہ مرتب ہوتا ہے، جسے رجسٹر حقداران زمین کہا جاتا ہے، اور اس میں کوئی بھی ہبہ، انتقال یا کوئی بھی نئی وراثت جو ہے، اس میں اس کو ترتیب دے کر اس کا اندراج جو ہے وہ پٹواری کے پاس اس کے رجسٹر میں ہوا کرتا ہے، اور اس علاقے کا ان خسرات کا اور ان کھاتا اور کھتونی اور کھیوٹ کا جو ہے وہ ریکارڈ جس بھی موضع کا پٹواری ہوگا، اس کے پاس ایک لٹھا یا ایک کپڑے کی صورت میں پورا مکمل نقشہ جو ہے وہ اس کے پاس موجود ہوتا ہے، وہ تیار شدہ ہوتا ہے، اور وہ اکثر مساوی سے بنایا جاتا ہے، جو ان مکمل جو زمین جو الاٹڈ زمینات ہوا کرتی تھی یا ہوتی ہیں، ان کو جو خسرہ نمبرات ہوں گے ان کے عکس مساوی بنایا جائے گا، اور اس عکس مساوی سے اس کا مکمل جو ہے وہ کپڑے کی صورت میں ایک لٹھا جو ہے وہ ترتیب دیا جائے گا، اور اس لٹھے سے پھر وہ گاؤں، اور گاؤں سے ضلع، اور ضلع سے صوبہ جات کی اس طرح سے پیمائش کی گئی۔ اور اس کے بعد جتنے بھی ان میں مالکان چلے آ رہے ہیں 1848 کے بعد سے، وہ جتنے بھی مالکان چلے آ رہے ہیں وہ ترتیب سے بسلسلہ بالکل ترتیب سے وہ وراثت جو ہے وہ ان لوگوں سے وراثت پر انتقال ہوتے چلے آئے ہیں۔ جس طرح اب بھی آج بھی اس کو بالکل آسان طریقے سے سمجھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی کسی بھی زمین کا کوئی مالک فوت ہو جاتا ہے تو اس کے وراثت کا جو ہے وہ انتقال دوبارہ سے کیسے ہوتا ہے کہ آپ ایک اخبار اشتہار دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد دو پتی دار جو اس کھاتہ میں یا اس کے کھاتہ شریک جو ہوتے ہیں وہ آ کے بیان دے دیتے ہیں، اور نمبردار کا بیان بھی اس میں تحصیلدار کے آفس میں وہ اپنے بیان ریکارڈ کرا دیتے ہیں، اور اس طرح بڑے مالک سے جو ہے وہ ان کی اولاد کی طرف وہ زمینات ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک سادہ سا بالکل آسان سا طریقہ تھا جس سے آپ اپنے دادا سے پردادا اور اپنے آبا و اجداد تک تمام شجرہ بہت آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید کسی بھی قسم کی زمینات کے معاملے میں، ریونیو کے معاملے میں کوئی بھی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ سیکشن میں آپ ہم سے کسی بھی چیز کی یا ٹاپک کے بارے میں معلومات کے لیے کمنٹ کر سکتے ہیں، تو اس سے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو وہ معلومات جو ہے وہ مہیا کر دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔